تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہیں آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو، تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایتوں کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے۔ یاد رکھو، اس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں اور تم رب کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں آنسوؤں سے اپنے درد کی دعا کے طلبگار ہو نا، اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو سنو، میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو، اللہ ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارے کام تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے رب سے مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خلا پیدا ہو گئی ہے، وہ اسے کبھی بھر نہیں سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، آج تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا فیل کر رہے ہو۔ اس کی بنیادی وجہ دو ہیں، یا تو ماضی نے تمہیں سٹک اپ رکھا ہوگا یا تمہیں فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں آتا، اور نہ ہی انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہاری خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے، اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے۔ ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہوں۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی ہوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا، اگر وہ تمہارا نصیب لکھ دے تو کیسا لکھ دے؟ تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم خود کو کبھی مایوس نہ کرنا اور نہ ہی کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑھتے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانگی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب کے پھول عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بھرا کوئی معجزہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے کھول دے گا۔ جن صاف نیتوں سے تم دعا مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف اللہ کو جانو، اور پھر اللہ جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ،
بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں جب قبولیت کے دروازے کھولیں گی، تمہاری بکھری زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھل جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کا صاحباں بن جائے گی، اور دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹوں میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔